پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم تیسری جماعت کا سبق نمبر 12 پڑھیں گے جس کا نام ہے حبہ خاتون۔ بچوں، حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا۔ وہ چندہار پامپور میں پیدا ہوئی۔ اس کے والد کا نام عبدی راتھر تھا۔ زون کو 5 سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ 2 سال کے بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی۔ زون کو شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی۔ سسر ساس اور اپنے شوہر کی جی جان سے خدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے۔ دکھ کے انہی حالات میں زون درد بھرے اشعار کہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے زون کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ میٹھی اور پر اثر آواز بھی عطا کی تھی۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد بھرے اشعار گاتی تھی۔ اس طرح ان کی شاعرہ ہونے کی بات دور دور تک پھیل گئی۔ زون یہ اشعار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود رحمۃ اللہ کے پاس جاتی تھی۔ انہوں نے زون کو حبہ خاتون نام دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی۔ ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہ چک پامپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے۔ انہوں نے حبہ خاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر فریفتہ ہوا۔ بعد میں یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔ حبہ خاتون کے درد بھرے اشعار آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حبہ خاتون پاندرہٹن میں مسجد حبہ خاتون کے قریب دفن ہیں۔ آؤ معنی یاد کریں۔ ان پڑھ جس نے پڑھا نہ ہو۔ حکمران حاکم بادشاہ، ملکہ بادشاہ کی بیوی رانی، فریفتہ عاشق، دل دادا دیوانہ۔ مختصر جواب لکھیں۔ حبہ خاتون کا اصلی نام کیا تھا؟ حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا۔ حبہ خاتون کہاں پیدا ہوئی؟ حبہ خاتون پامپور میں پیدا ہوئی۔ حبہ خاتون کے باپ کا نام کیا تھا؟ حبہ خاتون کے باپ کا نام عبدی راتھر تھا۔ زون کو حبہ خاتون کا نام کس نے دیا؟ زون کو حبہ خاتون کا نام پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود رحمۃ اللہ نے دیا۔ حبہ خاتون کشمیر کی ملکہ کیسے بنی؟ یوسف شاہ چک نے حبہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی۔